مدارس کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان مکاتب کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان علماء کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان حفاظ کرام کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کی ناقدری کی، ان کو گری ہوئی نظروں سے سمجھا اور یہ سمجھا کہ ہر سال مدرسہ ایک جلسہ کرتا ہے اور اس جلسے میں بہت سارے مقررین آتے ہیں، بہت سارے مبلغین آتے ہیں اور اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی کام نہیں ہے ان مدرسوں کے اندر، اسی طرح ان محفلوں کے اندر ہمارا کوئی کام نہیں ہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ہمارا یہ تصور غلط تصور ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر علماء کی قدر ہوگی، علماء کی اہمیت ہوگی، تو رب کعبہ کی قسم ہماری نسلوں کے اندر علماء پیدا ہوں گے، مفسرین پیدا ہوں گے، محدثین پیدا ہوں گے، علماء اعظام پیدا ہوں گے، حفاظ کی جماعت پیدا ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر فقہا پیدا ہوں گے، مفقی پیدا ہوں گے اور دین کے دائی بنیں گے، دین کے دائی پیدا ہوں گے۔ انہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے وقت کے ابدال بنیں گے، وقت کے شیخ الاسلام بنیں گے، وقت کے شیخ الحدیث بنیں گے۔ لیکن میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں، میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہو، اپنے کام کو ادھر ادھر کر کے یہ سمجھے کہ سال کے اندر ہمیں ایک بار بلایا جاتا ہے، ہمیں مفتی جنید کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، ہمیں حاضر ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہوگی کہ ہمارے یہاں پر علماء آتے ہیں، ہمارے یہاں پر علماء مبلغین آتے ہیں، اپنی باتوں کو بتلاتے ہیں اور اپنے درد کو بتلاتے ہیں اور بتلا کر چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مائکوں کی آوازیں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ رہی ہیں، اسی طرح ہم موبائل کے ذریعے سے استفادہ کر سکتے ہیں، علماء سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ تصور ہے، یہ خیال ہے، تو اور ذہن کے اندر علماء کی توہین ہے، ذہن کے اندر علماء کی قدر نہیں ہے، دلوں کے اندر علماء کی محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، تو یقیناً یہ محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں لبیک کہنا چاہیے، جس میدان میں جس جگہ پر ہمیں علماء آواز دیں کہ تمہیں یہاں حاضر ہونا ہے، رات کے 1 بجے اگر ہمیں آواز دی جائے اور ہم نیند میں پڑے ہوئے ہوں اور اس وقت ہم بیدار بھی نہیں ہو سکتے، لیکن جیسے ہی علماء کی آواز ہمارے کانوں کے اندر پڑے تو ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں کہ علماء کی جماعت ہم تمہارے لیے ہر اعتبار سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تم ہم سے جان مانگو گے تو جان دیں گے، اگر تم ہمارے سے مال مانگو گے تو مال دیں گے، ساری چیز تمہارے دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن خدا کی قسم مجھے ایسا محسوس لگ رہا تھا جب مفتی وسیم صاحب بیان کر رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی مختصر سے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور بہت کم لوگ یہاں پر جمع ہیں اور بہت سارا جم غفیر اپنے عیش و آرام کے اندر اپنی مستیوں میں اور ادھر ادھر گھومنے میں لگا ہوا ہے۔ تو خدا کی قسم ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے، ان حفاظ کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم ہمارے لیے رہبر ہے، ہمارا ہادی ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے عرب کی جاہل و وحشی قوم کو عزت ملی، ان میں سے کسی کو صدیقیت کے مقام پر فائز کیا گیا تو کسی کو فاروقیت کے مقام پر فائز کیا گیا، اس لیے کہ کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے نام پر یہاں پر تم کو جمع کیا گیا ہے، اللہ کے کلام کے نام پر تم کو جمع کیا گیا ہے، دین کی نسبت پر تم کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ اگر تم نے یوں ہی سمجھا، ان کی قدر نہ کی، تو رب کعبہ کی قسم ہمارے لیے بڑی تباہی اور بربادی کا یہ موقع ہوگا، اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ میں آپ حضرات کو قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم یہ اللہ کی صفت ہے، جس طرح